الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। आपने प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए अस्माउल हुस्ना के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा स्टेज पे क्लास 6, 7 और 5 के तलबा को कि वो आए और आपके सामने अस्माउल हुस्ना पेश करें। يسألك يا من هو الله العظيم لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العزيز الغفور الشكور العليم الكبير العزيز المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البارئ الشهيد الحق الوكيل القبيل المتين الغريب الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجب الباسط الواحد الصمد القاهر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الخالق التعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المحسن الجاهل المهدي المؤمن المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسماء المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على جمالك ومجادك كلماتك كلما ذكر الذاكرون وربنا عن ذكر الغافلون.
یوم وفات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مسجد ابراہیم کے امام صاحب قاری مولانا قاری شمس صاحب انہوں نے ایک مقصد شروع کیا ہے، اور مقصد یہ تھا کہ جو یوم وفات ہوئی ہمارے جو ریئل ہیروز ہیں یعنی ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ، اس موقع پر وہ مختلف اسکولز میں جائیں گے اویئرنیس کے لیے، تاکہ بچے جو اصل ہیروز ہیں، اسلامک ہیروز ہیں، ہمارے ہیروز ہیں، ان کو جان سکے، ان کے متعلق پڑھ سکے، سمجھ سکے، ایک تاریخ ان کو یاد ہو. اگر اس قسم کی ایونٹس نہ ہو تو یقیناً بدقسمتی ہوگی ہماری، کیونکہ ہم اپنے ہیروز کو بھول چکے ہوں گے. اور یقینی طور پہ یہ دوسرا موقع ہے جو مولانا صاحب تشریف لا رہے ہیں ہمارے اسکول میں، اور ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسٹری ہے وہ سب بچے کی زبان پہ ہو، ہر بچے کو پتا ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے. تو اس ایونٹ کا فائدہ یہ ہوا کہ ہر بچے کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسے حقائق پتہ چلے جو شاید انہیں اس سے پہلے نہیں تھی پتا. تو یقینی طور پر یہ ایک صدقہ جاریہ میں اس کو کہوں گا جو مختلف اسکولز میں جاتے ہیں، یہ صرف برائٹ ویژن تک محدود نہیں ہے، یہ ہر اسکول میں جاتے ہیں، تمام اسکول سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آئے اس کار خیر میں آپ ہمارے ساتھ رہیں، اور اس موقع پر کچھ سوالات بھی بناتے ہیں، معلومات بھی فراہم کرتے ہیں ہمیں، جس سے نہ صرف ٹیچرز کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ طلباء کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو مولانا شمس کو بلانے سے پہلے میں کلاس نہم کے طالب علم علی شیر کو بلانا چاہوں گا کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی شان میں ایک نظم پیش کر سکے. امیر شام معاویہ، امیر شام معاویہ، امیر شام معاویہ، امیر شام معاویہ، معاویہ 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 معاویہ. ہمارے دل میں معاویہ ہے، زمانے والوں کو کہہ دیا ہے، ہمارے دل میں معاویہ ہے، زمانے والوں کو کہہ دیا ہے، ہمارے دل میں معاویہ ہے، زمانے والوں کو کہہ دیا ہے، ہمارے دل میں معاویہ ہے، زمانے والوں کو کہہ دیا ہے. غم نبی کو سمجھنے والا رہے صداقت پہ چلنے والا، یہودیوں سے الجھنے والا، صفے عدو کو الجھنے والا، جسے حسن نے امام جانا، خلیفہ مومنین مانا، بڑا حسین تھا تیرا زمانہ، ہمارے لب پہ رہے ترانہ، ہمارے لب پہ رہے ترانہ. ہمارے دل میں معاویہ ہے، زمانے والوں کو کہہ دیا ہے، ہمارے دل میں معاویہ ہے، زمانے والوں کو کہہ دیا ہے، ہمارے دل میں معاویہ ہے، زمانے والوں کو کہہ دیا ہے، ہمارے دل میں معاویہ ہے، زمانے والوں کو کہہ دیا ہے. یہی حقیقت کے گیت گاؤ، جو جل رہے ہیں انہیں جلاؤ، کہتے صحابہ سنو سناؤ، نبی کی امت کو حق بتاؤ. یہی حقیقت کے گیت گاؤ، جو جل رہے ہیں انہیں جلاؤ، کہتے صحابہ سنو سناؤ، نبی کی امت کو حق بتاؤ. وہ حق پرستوں کا ترجمہ ہے، نبی کے دین کا وہ پاسباں ہے، وہ حق پرستوں کا ترجمہ ہے، نبی کے دین کا وہ پاسباں ہے، وہ کہکشاں ہے، وہ مہرباں ہے، وہ راہ پر ہے، وہ کارواں ہے. ہمارے دل میں معاویہ ہے، زمانے والوں کو کہہ دیا ہے، ہمارے دل میں معاویہ ہے، زمانے والوں کو کہہ دیا ہے، ہمارے دل میں معاویہ ہے، زمانے والوں کو کہہ دیا ہے، ہمارے دل میں معاویہ ہے، زمانے والوں کو کہہ دیا
का फजलो इनाम समझो, मुआविया को इमाम समझो, खुदा का फजलो इनाम समझो, मुआविया को इमाम समझो, दिमाग दिल से मकाम समझो, हमेशा एहतराम समझो, खुदा में उम्मत गुलाम आका, ज़मीन पे चर्चा फलक पे चर्चा, समझने वालों ने समझा रुतबा, ये बिन्ते असलम ने खूब देखा, ये बिन्ते असलम ने खूब देखा, हमारे दिल में मुआविया है, ज़माने वालों को कह दिया है, हमारे दिल में मुआविया है, ज़माने वालों को कह दिया है, हमारे दिल में मुआविया है, ज़माने वालों को कह दिया है, हमारे दिल में मुआविया है, ज़माने वालों को कह दिया है, अमीर शाम मुआविया, अमीर शाम मुआविया, अमीर शाम मुआविया, अमीर शाम मुआविया, मुआविया 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 मुआविया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा, यकीनी तौर पर आज की जो महफिल सजी है या जो आज की महफिल का क्रेडिट जाता है वो हमारे मस्जिद इब्राहिम के इमाम मौलाना शम्स साहब को जाता है कि इस किस्म की एक्टिविटीज वो हर स्कूल में कराना चाहते हैं। जिस तरीके से आपने देख रहे हैं कि किस बच्चों में जो जज्बा उभर रहा है या जो मालूमात इन्हें मिल रही है हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, तो मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा मौलाना शम्स साहब को कि वो शान मुआविया बयान करने के बाद आपसे कुछ सवालात करेंगे और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको इंशाल्लाह वो सारे सवालात यकीनी तौर पे आप उनके जवाब देने के काबिल हो। तो मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा हजरत मौलाना शम्स रहमान साहब को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप बेदार हो? बेदार हो? आपकी आवाज़ से लग रही है क्या आप लोगों ने नाश्ते नहीं किए क्या मसले, या तो जल्दी जल्दी आपको स्कूल बुलाया कि भाई जल्दी जाओ बैठे रहे। तो आप बेदार हो? आप बेदारी का शुक्र देते रहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह रसूलुल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फी सुहुफिल मुकर्रमा मरफूआतिल मुतहहरा बिअयदी सफ़ीनातिन किरामिन बररा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम اللهم اجعل معاوية هاديا مهديا ومهديا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب والحساب وقيل العذاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يصل البحر فقد أوجب الجنة وقال عليه الصلاة والسلام لا تشكروا معاوية إلا بخير من أحبه فقد نجا ومن أبغضه فقد هلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. माशाल्लाह आज का प्रोग्राम शान अमीर मुआविया, अज़मत अमीर मुआविया, मनक़बत अमीर मुआविया, फ़ज़ाइल अमीर मुआविया, यकीनन ये मेरा दूसरा प्रोग्राम है। ब्राइट विजन स्कूल मेरे बरादरी सगीर जनाब इज़्ज़त माब प्रिंसिपल ब्राइट विजन स्कूल जनाब रहीम भाई, माशाल्लाह ये इनकी मोहब्बत है। और इन्होंने मुझसे कहा था जब हमने अव्वल प्रोग्राम किया था भाई जमात सानी सैयदना इमाम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से, ये बड़ा मुतासिर हुआ, बड़ा खुश भी हुआ। और उन्होंने कहा कि जब भी कहीं सहाबा इकराम या खुसूसन खुलाफाए राशिदीन के यौम वफ़ात पे जहाँ के आप प्रोग्राम करना चाहो तो हमारा स्कूल हाजिर है। जिस तरह स्कूल का नाम है माशाल्लाह उनका असर भी प्रिंसिपल साहब पर भी है और तलबा भी है। ब्राइट विजन, कुशादा ज़हन और मुस्तकिल मिजाज
وسیع سوچ رکھنے والا، وسیع مطالعہ رکھنے والا، وسیع محبت رکھنے والا، وسیع کا معنی وسعت والا، ذہن بھی وسعت والا، دل بھی وسعت والا، کردار میں بھی وسعت والا، اور اصحاب رسول سے محبت میں بھی وسعت والا. اور سبحان اللہ. بھائی اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ. بھائی آپ کی سبحان اللہ کی آواز کم از کم اسٹاپ تک جانا چاہیے. کہو سبحان اللہ. ماشاء اللہ تاکہ آنے والوں کو پتہ چلے کہ آج 22 رجب سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی صحابی رسول سیکریٹری پیغمبر اور اسی طریقے سے بے شمار نسبتیں رکھنے والا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج آپ کا علاقہ اور مظفر آباد میں دی برائٹ ویژن اسکول میں عظمتی امیر معاویہ کے عنوان سے یہاں پہ ایک پروگرام منعقد کیا گیا ہے. وہ تب ان کو پتہ چلے گا جب آپ سے میں جو پوچھوں یا آپ کو جو بات اچھی لگے آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہو گے. اب کہو ماشاءاللہ، کہو سبحان اللہ. یقیناً دیکھو ہم کہتے ہیں نا قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس طرح بڑی بڑی شخصیات ہیں جن کی تذکرے ہو رہے پاکستان کے اندر. کئی 25 دسمبر کو ہوتے ہیں کہ ان کی مختلف تاریخیں ان میں ان کا کردار بیان کیا جاتا ہے کہ بھئی پاکستان کے لیے ان کی یہ سوچ تھی، پاکستان کے لیے انہوں نے یہ کیا، پاکستان کے قرارداد انہوں نے پاس کیا، اور پاکستان کے لیے ان کی اتنی مشقت ہے، اتنی کوشش ہے، اور ان کوششوں اور ان کی محنتوں کو دیکھ کر پھر ان کے یوم ولادت یوم وفات پر ان کے پاکستان کے اندر عام تعطیل کی جاتی ہے. بھائی ہم پوچھتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کون ہے، تو بتانے والا بتاتا ہے اس کا یہ کردار ہے، اس کی یہ کوششیں ہیں، اس کی یہ محنتیں ہیں. تب اس کے یوم وفات یا یوم ولادت پر ملک پاکستان کے اندر عام تعطیل ہوتی ہے. جب عام تعطیل ہو تو ہر ایک بچے کے ذہن میں، بوڑھے کے ذہن میں، جوان کے ذہن میں، عورت کے ذہن میں، طالب علم کے ذہن میں یہ اس کی کردار نمایاں نظر آتی ہے کہ باقی یہ شخصیت انہوں نے پاکستان کے بنانے میں بڑی محنت کی ہے، بڑی کوشش کی ہے. تو ان کی زبان پہ ایک لفظ ہوتا ہے بھائی قائد اعظم جناب محمد علی جناح کون ہے، تو وہ آگے سے جواب دیتے یہ محسن پاکستان ہے. کون ہے بھائی؟ بھائی علامہ اقبال کون ہے؟ کہا یہ محسن پاکستان ہے. کہا لیاقت علی خان کون ہے؟ کہا یہ محسن پاکستان ہے. کہا فلاں کون ہے؟ کہا یہ محسن پاکستان ہے. یہ محسن پاکستان ہے، انہوں نے پاکستان کے بنانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے. میں کہتا ہوں یہ محسن پاکستان ہے، اور اصحاب پیغمبر کے صحابہ وہ محسن اسلام ہے. پاکستان کا مقصد کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پیغمبر نے پڑھا ہے، صحابہ نے پڑھا، اور یہ کلمہ ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ. کون ہے بھائی؟ قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ نماز پہنچانے والے کون ہیں؟ جناب کلمہ پہنچانے والے کون ہیں؟ توحید پہنچانے والا کون ہے؟ رسالت پہنچانے والا کون ہے؟ روزہ پہنچانے والا کون ہے؟ حج پہنچانے والا کون ہے؟ عبادت پہنچانے والے کون ہے؟ مذہب پہنچانے والے کون ہے؟ دین پہنچانے والے کون ہے؟ اسلام پہنچانے والے کون ہے؟ تو جہاں قائد اعظم محمد علی جناح محسن پاکستان ہے، علامہ اقبال محسن پاکستان ہے، میں کہتا ہوں ابو بکر محسن اسلام ہے، عمر محسن اسلام ہے، عثمان محسن اسلام ہے، علی المرتضی محسن اسلام ہے، امیر معاویہ محسن اسلام ہے.
محسن اسلام ہے. ہم اگر پاکستان کے محسنوں کو یاد کرتے ہم پر لازم ہے کہ ہم اسلام کے محسنوں کو بھی یاد کریں. آج الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. یہ جو ہم مسلمان ہیں ان کے پیچھے اگر محنت ہے تو اصحاب پیغمبر کی ہے. اور ایک صحابی ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی. یہ جنتی کون ہے؟ یہ جنتی کون ہے؟ یہ فائزون کون ہے؟ یہ کامیاب کون ہے؟ یہ راشدون کون ہے؟ یہ اولئک هم المؤمنون حقا کون ہے؟ اللہ کس سے راضی ہوا؟ پیغمبر کس سے راضی ہوا؟ ایمان والے کس سے راضی ہیں؟ اور صحابہ اکرام میں ایک صحابی ہے جسے ہم کہتے ہیں خال المسلمین. خال المسلمین. خال المسلمین کا معنی یہ مسلمانوں کا ماموں. مسلمانوں کا ماموں. والدہ کا جو بھائی ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ پشتوں میں کیا کہتے ہیں؟ ماما. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اور عربی میں کیا کہتے ہیں؟ خال. یہ ہمارا کس طرح ماموں ہے پتہ ہے؟ دیکھو قرآن کریم نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. پیغمبر کی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ ہماری ماں ہیں. وہ ہماری کیا ہے؟ اب میں پوچھتا ہوں خدیجہ ہماری کیا ہے؟ اچھا خدیجہ ہماری کیا ہے؟ عائشہ ہماری کیا ہے؟ میمونہ ہماری کیا ہے؟ زینب ہماری کیا ہے؟ جویریہ ہماری کیا ہے؟ رملہ بنت ابی سفیان ہماری کیا ہے؟ یہ اس لیے ماں ایک ماں وہ ہے جس سے ہم پیدا ہوئے اور ایک ماں وہ ہے جس سے ہم پیدا ہوئے لیکن ہمیں پتہ نہیں یہ ہماری ماں ہے. باپ نے کہا یہ تیری ماں ہے. بھائی نے کہا یہ ماں ہے. چاچا نے کہا یہ ماں ہے. ماموں نے کہا یہ ماں ہے. خاندان والوں نے کہا یہ ماں ہے. برادری والوں نے کہا یہ ماں ہے. اس نے کہا یہ ماں ہے. بڑے نے کہا یہ ماں ہے. لیکن ہمیں پتہ نہیں یہ ہماری ماں ہے. لیکن عائشہ کے بارے میں خدیجہ کے بارے میں پیغمبر کے ازواج کے بارے میں خود اللہ نے کہا ہے. اللہ نے کہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. ماموں کی بات غلط ہو سکتی ہے. چاچا کی بات غلط ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے اگر وہ کہ یہ تیری ماں ہے. ہو سکتے وہ مانا ہو سکتے تبدیل کیا ہو لیکن اس سے کہہ دیا یہ ماں ہے. ماموں نے کہا یہ ماں ہے. بھائی نے کہا یہ ماں ہے. اس میں غلطی کا امکان ہے لیکن خود خدا نے کہا اللہ نے کہا خالق کی کائنات نے کہا خالق ارض و سما نے کہا پیغمبر کی بیویاں یہ مسلمانوں کی ماں ہے. پیغمبر کے ازواج یہ ہماری کیا ہے؟ ماں ہے. ایک بیوی کا نام ہے ام حبیبہ. اصل نام اس کا رملہ ہے. یہ کون ہے؟ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے. اور یہ ابو سفیان کیا ہے؟ یہ سسر رسول ہے. یہ امیر معاویہ کی بہن ہے. یہ امیر معاویہ کون ہے؟ یہ کاتب رسول ہے. کیا مطلب؟ قرآن کریم جب اتر رہا تھا جناب جبرائیل علیہ السلام کی ذریعے سے پیغمبر نے کچھ صحابہ کی ڈیوٹیاں لگائی بھئی آپ یہ قرآن اترے نا اس کو لکھو. اس کو کیا کرو؟ آج کل تو کاغذ ہے نا اس وقت کاغذ تو نہیں تھا. کہا پتھر پہ لکھو, کھجور کے ٹہنی پہ لکھو, ہڈیوں پہ لکھو. یہ جو قرآن لکھنے والے صحابہ تھے یہ 13 تھے. کتنے تھے بھائی؟ قرآن وہی ہے, وہی کو لکھنے والے اصحاب 13 ہیں. ان 13 میں سے جو چھٹا نمبر ہے وہ کس کا ہے؟ معاویہ کا ہے. کس کا ہے بھائی؟ چھٹا نمبر معاویہ کا ہے. اور ان کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا فی صحف مکرمہ. قرآن بڑے باعزت صفحات کے اندر ہے. لیکن ہم راستے پہ چلتے ہیں ہمارے ایک ورق پہ نظر پڑتا ہے اس پر آیات لکھی ہوتی ہے. ہم اس کو اٹھاتے ہیں, اس کو جھاڑتے ہیں, اس کو صاف کرتے ہیں, اس کو چھومتے ہیں, اس کو ماتھے سے لگاتے ہیں, اس کو سینے سے لگاتے ہیں, اس کو ایک محفوظ جگہ پہ رکھتے ہیں جہاں امکان نہ ہو کہ وہ گرے. کیوں بھائی؟
آپ نے اس کو کیوں اٹھایا؟ آپ نے اس کو کیوں صاف کیا؟ آپ نے اس کو چھوڑا کیوں؟ آپ نے اس کو سینے سے کیوں لگایا؟ تو آگے سے جواب دیتے اس پہ قرآن کریم کی آیت لکھی ہوئی ہے، اس پہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے۔ ایک عام کاغذ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن جب اس کاغذ پر اللہ کا قرآن لکھا جاتا ہے وہ محترم ہو جاتا ہے۔ ایک عام بندہ ہوتا ہے نا، جب اس کے سینے میں اللہ کا قرآن آتا ہے تو سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ وہ آگے نماز پڑھا رہا ہوتے، پیچھے باپ بھی کھڑا ہے، پیچھے بھائی بھی کھڑا ہے، پیچھے چودھری بھی کھڑا ہے، پیچھے وکیل صاحب بھی ہے، پیچھے ماسٹر صاحب بھی ہے، پیچھے جج بھی ہے، پیچھے وقت کا چیف جسٹس بھی ہے، وقت کا قاضی بھی ہے، چیف آف آرمی اسٹاف بڑا مرتبہ رکھنے والا ہے، لیکن حافظ قرآن مصلی رسول پر ہوتا ہے، وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیا اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے؟ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، بلند و بالا پاک ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن کریم کو صرف وہی لوگ چھو سکتے ہیں جو خود پاک ہو، جو خود پاک ہو۔ کیوں؟ مرفوعۃ مطہرہ، یہ پاکیزہ قرآن ہے۔ بِأَیدی سفرہ، جن ہاتھوں نے اللہ کا قرآن لکھا وہ چمکنے والے، جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ چمکنے والے۔ بِأَیدی سفرہ کرام بررہ، ساری مخلوقات میں یہ سب سے زیادہ افضل یہی ہے جنہوں نے اللہ کا قرآن لکھا۔ کاتب وہی ہے، خال المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، صحابی رسول ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا بڑا خادم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے اس کے ہاتھ میں لوٹا ہوتا تھا، یہ وضو کراتا ہوتا۔ وضو کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعل معاویہ، اللہ معاویہ کو بنا ہادیا مہدیہ وہدی بن، اللہ اس کو ہادی بنا۔ ہادی کہتے ہیں دین اسلام کی طرف رہنمائی کرنے والا۔ وہدی بن ذریعہ ہدایت بنا، ہادیا مہدیہ لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کرنے والا بھی بنا، خود بھی دین اسلام پر قائم ہو اور خود ذریعہ ہدایت کو، اس کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھے، اس کو دیکھ کر لوگ اسلام میں آئے۔ یہ پیغمبر نے دعا کی۔ لیکن ہم آج کہتے ہیں نا، کئی جمعوں میں نے کہا کہ کوئی کس سے پوچھے آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ آپ کا بڑا مکان ہے، آپ کا بڑا کاروبار ہے، بڑی بڑی دکانیں ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، بڑے بڑے باغات ہیں، آپ خوشحال ہیں، آپ امیر ترین شخصیت ہیں، آپ کی اولاد بھی ہے لیکن فرما بردار ہے، یہ خوشیاں کہاں سے ملی؟ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں مجھے میری ماں کی دعا ہے، مجھے میری ماں کی دعا ہے، اور ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں کی دعا جنت کی ہوا، اور پرنسپل اور استاد کے اور باپ کے ڈنڈے کامیابی کے جھنڈے۔ سمجھو، استاد کے ہاتھ سے بھی مار کھاؤ، والد کے ہاتھ سے بھی مار کھاؤ، پرنسپل صاحب کے ہاتھ سے بھی مار کھاؤ، یہ مارنا دشمنی کی وجہ سے نہیں، یہ محبت ہے، یہ محبت ہے۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا ماں کی دعا جنت کی ہوا، استاد اور باپ کے ڈنڈے کامیابی کے جھنڈے۔ بھائی آپ کیوں کامیاب ہے؟ آپ ماں کی دعا ہے۔ آپ کیوں کامیاب ہے؟ آپ باپ کی دعا ہے۔ آپ کیوں کامیاب ہے؟ آپ استاد کی دعا ہے۔ آپ کیوں کامیاب ہے؟ میں نے خدمت کی پرنسپل صاحب کی، اس نے دعا کی، دل سے دعا کی، اس لیے میں کامیاب ہوں۔ کبھی آپ کیوں کامیاب ہے؟ مولوی صاحب کی دعا ہے، آپ کیوں کامیاب ہے؟ پیر صاحب کی دعا ہے، آپ کیوں کامیاب ہے؟ عالم دین کی دعا ہے، آپ کیوں کامیاب ہے؟ حافظ قرآن کی دعا ہے، آپ کیوں کامیاب ہے؟ بڑے بھائی کی دعا ہے، چچا کی دعا ہے، پیر صاحب کی دعا ہے، عالم کی دعا ہے، آپ کی دعا ہے، ان کی دعا ہے، ان کی دعا کی برکت سے میں کامیاب رہا۔
اچھا اگر کوئی حضرت امیر معاویہ سے پوچھ لیتے بھئی آپ کو اللہ نے اتنی بڑی وسعت دی ہے 64,65,000 مربع میل پر آپ نے اسلام کے جھنڈے لہرا دیے کئی سو علاقے فتح کیے اگر کوئی معاویہ سے پوچھے آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے تو معاویہ کہہ دیتے میری کامیابی کا راز یہ پیغمبر کی دعا ہے حضور کی دعا ہے اللہ معلم الکتاب والحساب وقہ العذاب یہ امیر معاویہ کی جو حکمرانی ہے نا یہ اپنی ذاتی محنت کا برکت نہیں ہے بلکہ پیغمبر کی دعا کی برکت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمائے تب جا کے ان کو بڑا حکمران بنا خلیفہ ولد بنا خلیفۃ المسلمین بنا اور 64,65,000 مربع میل یہ پورے کل عرض کے رب ہے آدھی دنیا سے زیادہ یہ اسلام کا پرچم لہرانے والا اگر کوئی ہے وہ کون ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بات ختم ہوگی سب سے پہلا سوال ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کون تھے آپ کا نام کیا ہے عبدالرحمن ماشاءاللہ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ یہ سیدہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کیا آپ اس کا جواب دے سکو گے ماشاءاللہ یا آپ مجھے یہ بتائیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کون تھے مقصد نبی کے صحابی آتی ہوئی اور مسلمانوں کے چھٹے خلیفہ تھے ماشاءاللہ سبحان اللہ جو طالب علم جواب دینا اونچی آواز سے دل سے آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ ایک اور سوال ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کب پیدا ہوئے آپ کا نام کیا ہے عبدالقدیر ماشاءاللہ اب کون سی کلاس کا اسٹوڈنٹ چھٹی کلاس میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں آپ اس کا جواب دے سکو آپ مجھے یہ بتائیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے بعثت نبوی سے 5 سال قبل 608 عیسوی میں پیدا ہوئے یہ کل کی طرف سے چاکلیٹ بطور انعام دیا جا رہا ہے امیر معاویہ رضی اللہ کی سنیت کیا تھی ماشاءاللہ آپ کا نام عثمان کون سی کلاس کیا نام ہے آپ کا کون سی کلاس سے اسٹوڈنٹ کلاس 6 حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کی کنیت کیا تھی آپ کی کنیت ابو عبدالرحمن والد کا کیا نام ہے آپ کا نام ابو ذر ماشاءاللہ یہ بھی صحابی رسول نڈر صحابی تھا اس کے نام پہ آپ نے نام رکھا ہے ماشاءاللہ اللہ کرے آپ اس کے نصیحت میں پہنچے آمین ماشاءاللہ یہ ایک سوال ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے حوالے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے والد کا کیا نام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا نام عارف اللہ سوال پوچھ رہا ہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کی والدہ کا کیا نام میں کے والدہ کا نام حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نام کیا جا رہا ہے آگے نام کیا ہے فرمان اللہ ماشاءاللہ کون سی کلاس میں 7 میں اچھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے والد اور والدہ کب مسلمان حضرت امیر معاویہ کے والد اور والدہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ماشاءاللہ فتح مکہ اچھا حضرت معاویہ رضی اللہ کتنے سال خلافت کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کتنے سال خلافت کی سے یہاں سے اسکول بھی آتے ہیں کتنے سال خلافت کیا نام ہے آپ کا ماشاءاللہ یہ سوال ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کتنے سال خلافت کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 19 سال 8 مئی کو 8 ماہ خلافت کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ
اچھا سوال پشاور کس کے دور میں فتح ہوا اور کون سے آپ جانیں گے؟ امداد ماشاءاللہ امیر معاون کے حوالے سے سوال پوچھنے جواب دے سکو گے؟ جی بالکل آپ مجھے بتائیں پشاور کس دور میں فتح ہوا اور کون سی ہجری میں فتح ہوا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا 45 ہجری میں ماشاءاللہ آپ کون سی کلاس یا آپ مجھے یہ بتائیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے مال کے بارے میں کیا وصیت فرمائی؟ آپ نے اپنا آدھا مال بیت المال میں جمع کرنے کی وصیت فرمائی۔ ماشاءاللہ یا آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں حضرت امیر معاویہ کے بہن کا کیا نام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہے؟ حضرت رمضان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ام حبیبی کے نام سے مشہور ہے حبیبہ کے نام سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا کاتبین وحی میں کون سا نمبر ہے؟ سوال پوچھ رہا ہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کتابت وحی میں کون سا نمبر ہے؟ چھٹا نمبر ہے ماشاءاللہ کاتب وحی ہونے کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی کس صورت میں بیان ہوئی ہے؟ ہمارے نمبر 30 سورۃ عبس میں سورۃ عبس میں ماشاءاللہ پہلا اسلامی بحری بیڑا کس سن ہجری میں تیار کیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی بحری جنگ لڑنے والے لشکر کے لیے کیا خوشخبری سنائی؟ دنیا سے میں جہاد کرے گا مجھ کی مغفرت ماشاءاللہ فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اسے امن دیا جائے گا ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور کون سی چیز حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی کمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک عطا فرمائی ماشاءاللہ لا علم اور جہالت کی بنا پر ان کو وہ دھوکے میں رکھا گیا ہے اور کہا گیا کہ 22 رجب یہ امام جعفر صادق کی یوم ولادت کا تاریخ ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ 8 رمضان المبارک سن 80 ہجری یا 83 ہجری یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کی یوم ولادت ہے اور اس دن وہ کہتے ہیں کہ اس کی ولادت ہے ہم کنڈوں کی رسم مناتے، مسلمان بھی ساتھ ساتھ وہ رسم مناتے۔ اس سوال میں کہا گیا کہ مسلمان کیوں کرتے تو جواب ہے لا علمی اور جہالت کی وجہ سے۔ آپ لوگ کے علم میں یہ بات آئے گی کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اس کی یوم ولادت 22 رجب کو نہیں ہے بلکہ کون سے تاریخ کو ہے؟ 8 رمضان کو۔ کون سی کی ہے؟ 8 کو۔ جب آپ کو پتہ چلے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی نے ولادت 8 رمضان کو 22 کو نہیں تو پتہ چلے گا 22 رجب المرجب کو یہ جو کنڈوں کی رسم مناتے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ اکرام سے خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض اور حسد اور دشمنی رکھنے والے اور اس کی یوم وفات پر یہ خوشی مناتے اور خوشی کا طریقہ ان کا یہ ہے کہ کنڈے پکاتے، شیرینیاں پکاتے، جلیبیاں پکاتے۔ اچھا جس کو سوال کا جواب آتا ہے اسے ہاتھ کھڑا کریں، ٹھیک ہے؟ علیہ وسلم اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے قریبی رشتہ دار کون تھا؟ سر ادھر بھی آ جائے سر۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے تھے، بالکل تو جواب۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا ایسا ہی ہے جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جملہ کس شخصیت کا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، بالکل درست جواب ہے جی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حساب کا علم سکھا دے اور اسے عذاب سے بچا دے۔ اے اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم سکھا دے اور اسے عذاب سے بچا دے، درست جواب۔
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی احادیث مروی ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی حدیث مروی ہے؟ 163 اور درست جواب آخری سوال ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا دعا فرمائی؟ اے اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا. اے اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بناؤ. درست جواب ہے. اپنے آخری مراحل میں داخل کیا ہے. آپ توجہ رکھیں اس طرف. آپ نے ایک کام کرنا ہے, سیدھے ہاتھ کے مکہ بنانا ہے. سیدھے ہاتھ کا مکہ بناؤ, سیدھے ہاتھ کا, سیدھے ہاتھ کا, اور انتہائی جذبے کے ساتھ میرے نعرے کا آپ لوگوں نے جواب دینا ہے. جواب دو گے؟ لیکن آپ لوگوں کی آواز یہاں تک برائٹ ویژن اور اس کے آس پاس تک محدود نہیں ہونی چاہیے. پچھلے دن ہم نے رحمان انگلش اکیڈمی میں پروگرام کیا, وہاں کچھ بچے تھے ماشاء اللہ, آپ لوگوں کی تعداد تو کافی ہے. انہوں نے نعرے کے جواب دیے اور ایسا دیے کہ پورا علاقہ گونج رہا تھا. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ زلزلہ آ گیا. تو آپ لوگوں نے بھی اس نعرے کا جواب دینا ہے. 2 مرتبہ کہنا ہے معاویہ معاویہ. کیا جواب دینا ہے؟ میں نعرہ لگاتا ہوں اور آپ لوگوں نے اس نعرے کا جواب دینا ہے معاویہ معاویہ. لیکن یہ ہاتھ مکہ بنا کے اس کو لہرا کے کہنا ہے معاویہ معاویہ. کیا کس طرح کرنا ہے؟ یہ جو یہاں پہ کھڑے سائڈوں میں, چھوٹے ہو یا بڑے, استاد ہو یا شاگرد, پیر ہو یا مرید, چھوٹے ہو یا بڑے, سب نے کہنا ہے. صحیح ہے. آپ کیمرہ جو سب پر گھمانے, بعد میں پھر دیکھوں گا کس کے اسے جو نعرے کا جواب دیا. صحیح ہے, صحیح ہے. کاتب وحی صحابی رسول خلیفۃ المسلمین جرنیل اسلام, جرنیل اسلام, فاتح عرب والعجم, فاتح عرب والعجم, فاتح عرب والعجم, امام تدبر سیاست محسن اسلام, محسن اسلام, محسن اسلام, محسن اسلام, خال المسلمین, کافروں پہ حاویہ, کافروں پہ حاویہ, رافضیوں پہ حاویہ, گستاخوں پہ حاویہ, بحر و بر پہ چھا گیا, بحر و بر پہ چھا گیا, بحر و بر پہ چھا گیا. جزاک اللہ خیر. اس فضل میں پرنسپل صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو خلفائے راشدین کے یوم ولادت اور ان پروگرامات میں یہ بڑا محبت کے ساتھ حصہ لے رہے ہیں. اللہ پاک اس کو جزائے خیر عطا فرمائے, اس کی زندگی میں, اس کے مال و جان میں, اس کے اس ادارے میں اللہ پاک کامیابی اور ترقیاں نصیب فرمائے. اور اسی طرح ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کے توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.